اب یہ خوف، اللہ کا جو خوف ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، یہ کیوں ضروری ہے، اور جن لوگوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے ان کا کیا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ آخرت میں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جو لوگ ہوں گے، 7 طرح کے لوگ ہیں، رائٹ، 7 کیٹیگریز ہیں۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے، وہ کون سا شخص ہوگا کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو کسی حسب نسب والی خوبصورت عورت نے، حسین و جمیل عورت نے گناہ کی دعوت دی، اور اس نے اس گناہ کو چھوڑ دیا اور یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس گناہ سے دور رہا، اس وجہ سے نہیں دور ہوا کہ کہیں پولیس نہ آ جائے، اس ڈر سے نہیں اس کو چھوڑ دیا کہ ماں باپ کو پتہ لگے تو میرے ماں باپ کیا کہیں گے، اس وجہ سے نہیں چھوڑ دیا کہ میرے خاندان والوں کو پتہ لگے تو میری کیا عزت رہ جائے گی، اس وجہ سے اس گناہ کو چھوڑ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو یہ اللہ کا خوف جو ہے ایسے شخص کو کہاں پہ پہنچائے گا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ کیا وجہ بنی؟ اللہ کا خوف۔ اسی طریقے سے انہی 7 لوگوں میں سے ایک اور کیٹیگری ہے کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ کو اکیلے میں یاد کرے اور اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں تو ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھے گا۔ کیا ہوا کہ اللہ کو یاد کیا، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے، آخرت میں ڈر کی وجہ، آخرت میں ناکامی کے ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو ایسے شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دو طرح کی آنکھوں پہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ 2 طرح کی آنکھیں ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کو یاد کر کے روئے، جس نے اللہ کو یاد کیا اور اس آنکھ سے آنسو بہہ گیا، ایسی آنکھ اللہ تعالیٰ نے ایسی آنکھ پہ جہنم کو حرام کیا ہے۔ اور دوسری وہ آنکھ ہے کہ جو ساری رات اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے جو جاگی، وہ آنکھ جو ساری رات اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے جاگی۔ یہ 2 طرح کی آنکھیں ہیں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے، ان کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ کو یاد کر کے رویا، ایسے شخص کا جہنم میں جانا ناممکن ہے، ایسے ہی جیسے کہ دودھ کا تھن میں واپس جانا ناممکن ہے۔ کہ ایسا شخص جس نے اللہ کو یاد کیا اور اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے رویا، اس شخص کا جہنم میں جانا ناممکن ہے، ایسے ہی جیسے کہ دودھ کا تھن میں واپس جانا ناممکن ہے۔ تو اللہ کو یاد کر کے جو رویا، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فضیلتیں بیان فرمائی، اور وہ اللہ کی رضا انشاءاللہ اس شخص کے لیے ہوگی جو اللہ کو یاد کر کے روتا ہے اور اللہ کی ڈر کی وجہ سے اپنی زندگی بسر کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ اور صحابہ میں یہ چیز بہت زیادہ تھی۔ صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بار بار گارنٹیز دی کامیابی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ ایک جگہ پہ نہیں صرف فرمایا قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوگا اور یہ اللہ سے راضی ہوگا۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ لوگ اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔